کتابوں سے کہ وہ حضرت عیسیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے بس آپ سے بات کرنی تھی فون پہ۔ آپ کو شاید میری ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے انگریزی میں بنائی تھی نا، تو میں نے بس وہ کلیئرفائی کرنا تھا کہ میں نے یہ ہرگز بات نہیں کی کہ انور شاہ کشمیری صاحب نے جو لکھا ہے وہ ان عبارات کے جواب میں تھا۔ یہ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، تو میں نے بس آپ کو بتانا تھا کہ اصل میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ایک دو دیوبندی ہیں یو کے میں، تو انہوں نے اعتراضات کیے تھے ہمارے اوپر کہ ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گستاخی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے ان کو دکھایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسے رحمت اللہ کرانوی صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے الزامی جوابات لکھے نا، یہ جو آپ نے اعتراض پیش کیا ہے روحانی خزائن سے انجام آتم جلد 11، یہی بات رحمت اللہ کرانوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ الزامی طور پہ کہا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنی کتب میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ سے کلیئرفائی بات کہی تھی کہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ ان عبارات کا نقش دوام سے میں نے جواب دیا۔ دوسری بات یہ کہ جو میں نے ان عبارات کا جواب دیا وہ کتب رحمت اللہ کرانوی صاحب کی کتابوں سے دیا اور دکھایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ مفتی ہیں تو مجھے پتہ کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے آپ اسی وقت مان لیں گے، کیونکہ آخر آپ اللہ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم بھی۔ تو یہ بات ہوئی تھی میری اور ان کے ساتھ، لیکن اب آپ نے جو نقش دوام کا حوالہ پیش کیا وہ میں نے اسی سے پیش کیا تھا کہ جو دیوبندی ہے نا یہ والے، آپ نے نہیں یہ بات کی، لیکن جو دیوبندی ہیں انہوں نے بریلویوں پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے پورا اپنا جو مشن تھا وہ فلفل نہیں کیا تو وہ کفار ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ ان پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اب ان دیوبندیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ اس پہ بھی وضاحت کر دیں، یا ان عالم کو غلطی لگی ہے؟ مفتی صاحب یہ جو میں نے آپ کو لنک بھیجی ہے اس پہ وہ سارے حوالے اسکرین شاٹ کے ساتھ۔ تو جی میں نے بلاسفیمی اس لیے سے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا بریلویوں پہ کہ بریلویوں نے بلاسفیمی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور انہوں نے وہ حوالہ انوار شریعت کا پیش کیا تھا۔ تو ان کے جواب میں پھر میں نے کیا کہ انور شاہ کشمیری صاحب نے یہی بات لکھی ہے، تو یہ ان کا میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ یہ دیوبندی بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو میں نے ابھی بات نہیں کی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ سچ بات کوشش کرتے ہیں کہ آپ کریں، لیکن انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہوئی ہیں۔ ان کے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں، لیکن ان کے جواب میں میں نے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت گستاخیاں کی ہیں۔ ان کے عالم نے یہ بھی بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تو تھے لیکن ان میں جو صفات تھیں بعض انسانوں والی صفات نہیں تھیں، اسی سے وہ آسمان پہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب یہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بس یہی گزارش تھی کہ آپ ویڈیو میں کلیئرفائی کر لیں، پھر میں آپ کی ویڈیو کا بھی پیار اور محبت سے جواب دوں گا، ایسے عوام الناس پھر فیصلہ کرے گی۔ اب آپ نے جو اعتراض کیا ہے روحانی خزائن پہ جلد 11 پہ، اب میرے پاس وہی باتیں رحمت اللہ کرانوی صاحب سے موجود ہیں، اب میں ان کو پیش کروں گا، اور یہ میرا حق ہے کہ میں دفاع کروں نا۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو پہلے کلیئرفائی کر لیں پھر میں دونوں کا ایک ویڈیو میں جواب دے دوں گا، آپ کی مرضی، جو بھی آپ بہتر سمجھے وہ آپ مجھے بتا دیں، نہ کہ
میں آپ کی غلطی کے اوپر آپ کو جواب دوں، پھر یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، یہ پھر مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتا دیں، پھر جو بھی آپ کہیں میں انشاءاللہ اس کے مطابق جواب بنا دوں گا، اور میں انشاءاللہ اردو میں جواب دوں گا کہ آپ کو آسانی سے ہر بات سمجھ آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جی صاحب، کیونکہ وہ دیوبندی کہہ رہے تھے کہ بریلوی گستاخ اور کافر ہیں، لیکن انور شاہ صاحب نے وہی بات لکھی ہے، اسی سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ جی مفتی صاحب، آپ مجھے پلیز بھیج دیں جو بھی آپ کے اعتراض ہیں، میں انشاءاللہ ان سارے اعتراضوں کا جواب دوں گا۔ تو انشاءاللہ جب بھی پھر کل آپ کے پاس وقت ہو، آپ ایک ایک کر کے مجھے بھیجیں، تو ہم انشاءاللہ ان کا جواب آپ کو بھیج دیں گے قرآن حدیث سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم منتاب الہدا۔ رضی بھائی، یہ آپ کا میسج 20 سیکنڈ کا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جو بھی اعتراض ہوں وہ مرزا صاحب پر وہ بھیج دیں، تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے قرآن اور حدیث سے۔ تو محترم، میں پہلا اپنا سوال بھیج رہا ہوں، آپ کے لیے بالکل آسانی ہے، جب آپ کو آسانی ہو آپ دے دیں، کیونکہ جہاں پہ نیٹ ورک کی بہت زیادہ پرابلم ہے تو براہ راست کال کرنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے واٹس ایپ پہ، تو چونکہ وائس میسیج محفوظ ہوتے ہیں، آپ بھی بالکل اس میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مرزا صاحب کی اربعین نمبر 3، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 18، اور روحانی خزائن کی جلد 17، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 404۔ اس کے اوپر مرزا صاحب نے لکھا ہے، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو علماء اسلام کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا، اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے، اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کو تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں پر موجود ہے، چونکہ قادیانی مذہب کی ایک عادت ہے، ہر بات میں تعویل کے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، گویا کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے، وہ ہے، پھر ادھر ادھر کے نشانات کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہ تو نشانات چاہیے نہ تعویلات چاہیے، کیونکہ جب دعوی خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہوتی ہے، عمومی دلائل سے خاص دعوی ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ذرا جنہوں نے بات کی ہے، جس میں انہوں نے 6 باتیں کی ہیں، اب ان 6 باتوں کا ثبوت قرآن پاک کی وہ آیت دے دیں۔ انہوں کا قرآن شریف اور احادیث کی وہ پشین ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو قرآن پاک سے دیں، قرآن پاک میں دکھائے کہ کہاں لکھا ہے مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو علماء کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا، وہ آیت پڑھ کر سنا دیں، اس کو کافر قرار دیں گے۔ نمبر 2، نمبر 3 اس کے قتل کے فتوے دیں گے، نمبر 4 اس کی توہین کی جائے گی، نمبر 5 اس کے دائرہ اسلام سے خارج اور دین کو تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ تو یہ 5-6 باتیں جو لکھی ہیں ایک ہی سانس میں، ہمارے نزدیک یہ جھوٹ ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ بات نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے والا نبی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا نا اس کو، ان آیات کو، چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے جواب دیں گے، تو آپ برائے مہربانی بغیر کوئی تعویل کیے اور ادھر ادھر کی باتیں کیے، ٹو دی پوائنٹ مجھے ذرا اس آیت کے بارے میں بتا دیں، وہ آیت پڑھ کر سنا دیں، یا بتا دیں کہ فلاں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح موعود جو ظاہر ہوگا علماء کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا، اور اسے کافر قرار دیا جائے گا، قتل کے فتوے دیے جائیں گے، سخت توہین کی جائے گی۔ پہلے قرآن سے دکھا دیں، جب وہ قرآن سے آپ یہ 5-6 باتیں دکھا دیں گے، اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے اور آپ سے حدیث بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں کسی اور بات نہ کرنا میرے پاس وقت ہے، اور نہ آپ کی مصروفیت میں زیادہ میں ہار جوں گا۔ بس اسی ایک آیت کو ذرا نا، وہ آیت کہاں پر ہے وہ ذرا مجھے بتلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے اس ڈاکیومنٹ میں اس کا انگریزی کا جواب دیا ہے، تو میں اسی کو سمرائز کر کے آپ کو اردو میں بھی ابھی بتاتا ہوں۔ میں اپنا لیپ ٹاپ کھول رہا ہوں ابھی۔ پہلی بات یہ کہ ہم احمدی مسلمان قرآن کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ بعض چیزوں کی وضاحت ادھر نہیں ملتی، بعض دوسرے صفحات پہ ملتی ہے نا۔ یہاں حضور علیہ السلام قرآن اور حدیث کی تشریح پیش کر رہے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقت بات ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور آپ کے اولیاء جو ہیں انہوں نے یہی پیش گویاں کی ہیں۔
آپ تو اولیاء کے ماننے والے ہیں، یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ ان کو نہیں مانتے، اور آپ محمد علی مرزا جیسی شخصیت ہے، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں پھر ہم یہ آپ کو نہیں پیش کریں گے یہ حوالے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف نبی بھیجا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی باتیں محمدی مسیح کے ساتھ ہوا جو 14ویں صدی بعد میں آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں صدی بعد۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ قرآن میں سورہ نور میں آیت استخلاف آپ جانتے ہیں، اس میں بھی کما کا لفظ آیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا پوائنٹ ہے لیکن بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب بات یہ کہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے اس کی تشریح بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی کی ہے، تو اگر آپ آنیسٹلی کام لیں تو آپ وہ بھی پڑھیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک حوالہ اٹھا کے پھر اپنے اعتراض شروع کر دیں، آپ کو پوری کتاب پڑھنی چاہیے، آپ کو دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن آپ مکمل پڑھتے ہیں نا، تو آپ کوشش کریں ایک دو کتابیں تو پڑھیں، جیسے تحفہ گولر بھی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بات کی تشریح کی ہے کہ میں کس بات کے بارے وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اصل میں یہ جو پیش گوئی ہے یہ تو سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دو ڈینجرز جو ہوتے ہیں خطرناک باتوں کے بارے بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، اور ایک ہے کہ یہودیوں کی صفات اور ایک عیسائیوں کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کی کیا صفات تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا، انہوں نے اس پہ فتوے لگائے، انہوں نے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی۔ تو یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی دوسری کتابیں پڑھ لیتے آپ کو پتہ ہو کہ انہوں نے یہ تفسیر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ مسیح نے آنا تھا، ٹھیک ہے، کوئی جو اہل حدیث کے علاوہ وہ مانتے ہیں کہ مسیح نے آنا تھا نا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے بار بار کہ جب بھی ہم رسول بھیجتے ہیں اس کی استہزاء ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بہت آیتیں ہیں، جیسے سورہ حجر میں بھی آتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سورہ یاسین میں بھی آیا ہے۔ تو احادیث میں بھی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، اور علماء امت کے بارے فرمایا شر من تحت ادیم السماء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب مسیح آئے گا تو علماء ان کا انکار کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ کے قاسم نانوتوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا انکار ہوگا، اور یہی بات مجدد الفسانی نے لکھی ہے کہ اولیاء کو وحی ہوئی ہے، کشوف ہوئے ہیں کہ یہی ہونے والا ہے۔ ابن عربی نے بھی یہی بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، شاہ نعمت اللہ ولی صاحب انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا جب مسیح آئے گا آپ کے مطابق سارے ان کو مان لیں گے؟ نہیں، ان پہ فتوے لگیں گے۔ اسی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ۔ تو یہ بہت واضح بات ہے، آپ کو پتہ ہے اولیاء نے بھی قرآن سے آخر یہ بات سمجھے، یا تو آپ کہہ رہے کہ قرآن حدیث میں ایسا کچھ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نئی بات بتا دی ہے کہ مسیح آئے گا تو اس کا انکار ہوگا، لوگ کہیں گے تم قرآن کے خلاف ہو، یہ لکھا ہوا ہے مجدد الفسانی کی کتب میں۔ تو
تو یہ پلیز ایسے آپ تو اولیاء کو من نہیں تو آپ کہہ دیں آپ ان اولیاء کو رد کر دیں، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، پھر ہم آپ کو دوسرا اینگل سمجھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ہاں جی رضی بھائی، یہ آپ نے وہی بات کی جس کا مجھے خدشہ تھا، اور جس کا بلکہ ہمیں تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہمارے اسلاف کو بھی یہی تجربہ ہے، اور اسی تجربے کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ حضرات سے سوال گندم ہو تو جو آپ چنا دیتے ہیں۔ اب یہ کیا سوال کا آپ نے جواب دیا ہے محترم، کہ سوال یہ ہے کہ میں نے صفحہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ خود مسیح جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور حدیث کی وہ پوشیدگیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا۔ اب اس میں بات نہ اولیاء کے کشوف کی ہو رہی ہے، نہ حدیث کی تشریح کی ہو رہی ہے، نہ کسی اور عالم کی وضاحت کی ہو رہی ہے، سیدھی سیدھی قرآن اور حدیث کی وہ صاحب پیشن گوئیوں کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا، نمبر 1۔ اب پہلے نمبر پہ قرآن و حدیث کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی، مسیح موعود جب ظاہر ہوگا۔ نمبر 2، اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، وہ اس کو کافر قرار دیں گے، یہ کس آیت اور حدیث کا ترجمہ ہے، اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کو تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے اوپر وضاحتیں لکھا کہ قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے، یعنی پیشنگویاں پوری جن میں لکھا تھا، اب وہ کہاں ہے آیات، وہ کہاں ہے حدیث۔ اب اگر اولیاء کے کشوف کی طرف جانا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہی مسئلہ ہمارا اور آپ کا بنیادی ہے کہ عقائد جو ہوتے ہیں وہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہوتے ہیں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مکاشفات سے حل نہیں ہوگا۔ کسی نے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا لکھ دیا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا لکھا، فلانے کے انجینئر مرزا محمد علی کیا کہتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل سب سے پہلے چونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کے معاملے میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن پیش کریں اور اس کے بعد آگے چلیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو کس نے کیا لکھا ان پیشین گوئیوں پہ جب اولیاء تک بات آئے گی پھر آپ اولیاء کو پیش کر لیں۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ اولیاء کو پیش نہ کریں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کو ہم علماء کے بعد، اور علماء کو ہم انبیاء کے صحابہ کے بعد، پھر اس کے بعد انبیاء، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یعنی اس ترتیب کو خیال ذہن میں رکھیں کہ پہلے ہمیں قرآن سے دکھائیں، پھر احادیث سے، پھر علماء سے، مجتہدین سے، پھر صوفیاء کے کشوف تک آئیں، سب تک انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، لیکن آپ ذرا مہربانی یہ فرمائیں کہ پہلے اوپر والی بات ثابت کریں۔ پھر یہ کون سا جواب ہے کہ سوال ایک بات یہاں لکھی ہوئی تو کہتے ہیں آپ پوری کتاب پڑھیں، پوری کتاب ہم اتنے فارغ بھی نہیں ہیں، اور نہ پوری کتاب میں اسی موضوع پر انہیں دلائل دیے ہوئے۔ اب ایک بات واضح لکھی ہوئی ہے، جملہ بھی مکمل ہے، جملہ اسمیہ ہے، خبر دے رہا ہے، خبر بھی مکمل ہے، بات مکمل ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے لیے پیچھے پورا جی وہ پڑھو، فلاں فلاں کتابیں پڑھو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں بات بلا پڑھی کر رہے ہیں؟ ابھی تک جو امت آپ سے بارے بات کر رہی ہے ایک صدر کو پڑھ کر رہی ہے، آپ کے لٹریچر کو، ان کے سارے لٹریچر کو پڑھ کر ہی آپ سے بات کر رہے ہیں، اور پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کفر کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ اب جو تعویلات کے ساتھ فلاں 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 نے یہ لکھا، اگر ان باتوں کو لے لیا جائے تو یہی باتیں پھر 1400 سال سے وہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، جو دوسرے مدعیان نبوت تھے جنہیں تم بھی کذاب کہتے ہو، تو پھر ان میں اور مرزا میں کیا فرق ہے؟ وہی دلائل، وہی روایات، وہی پیشین گوئیاں، وہی باتیں، تو وہی صوفیوں کی باتیں اٹھا کر جتنے بھی جھوٹے آئے ہیں سب نے یہی باتیں پیش کی ہیں، تو اس میں اور مرزا میں پھر کیا فرق ہوا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے، یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو برائے مہربانی پہلے قرآن سے وہ آیت دکھائیں۔ دوسرا آپ نے یہ بات کہی کہ ہم قرآن کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے مسلمان پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ ایسے قرآن پڑھتے جیسے مسلمان پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہی رہتے۔ آپ نے قرآن کو ایسے پڑھا ہے جیسے غیر مسلم پڑھتے ہیں، یعنی الہاد کے ساتھ آپ نے قرآن میں صرف مانوی، ورنہ ایک میرا سوال ہے، اور جو سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جیسے ہم مسلمان ہیں اپنی سند رکھتے ہیں قرآن پاک کی اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کیا آپ، یہ ایک سوال ہے اضافی سوال، وہ پہلے والا وہیں کا وہیں باقی ہے، جو دوسرا سوال ہے کہ یہ کیا آپ کے پاس قرآن پاک کی سند ہے؟ آپ نے قرآن پاک کس سے پڑھا ہے کہ آپ اپنی سند کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا سکتے ہیں کہ ہماری سند کا سلسلہ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی درمیان میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رضی صاحب جو کینیڈا والے ہیں ان تک، یعنی آپ تک، سلسلہ سند کے سب لوگ اسی عقیدے کے حامل تھے جو عقیدہ آپ کا ہے۔
کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، کوئی ایسی سند پیش کر سکتے ہیں؟ اور جو میں صاف کہتا ہوں کہ آپ قیامت کی صبح تک ایسی سند پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ کے عقیدوں کے حامل لوگ آپ سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند متصل ہو اور سب کا وہی عقیدہ ہو جو آپ کا عقیدہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات آپ نے یہ جو کی کہ سورہ مزمل میں ہے، سورہ نور میں ہے، بھئی وہ میں نے آپ کو شروع میں سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ دعوی خاص میں دلیل خاص دی جاتی ہے، عام دلیل سے دعوی خاص ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ عموم سے استدلال کر کے عقیدے کی بنیاد نہ رکھیں، عموم پر عقیدے خاص عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آگے چلے، تیسرا آپ نے کہا کہ آپ میں امت میں یہودیوں کی صفات ہوں گی، امت کے اندر آسمان کے نیچے جو ہے وہ تحت ادیم السماء شریر ترین مخلوق علماء ہوں گے۔ اس سے آپ مولوی نور الدین بھیروی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مولوی چراغ علی جموی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مولوی جو کیا نام ان کے آپ کے علماء اور مفتی جو صادق ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے گھر کی باتیں باہر نہ کریں، آپ سے یہ درخواست ہے۔ اگر آپ کی مراد ہے کہ اہل اسلام، تو پھر یہ متعین کر دیں پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں امت، حقیقی معنوں میں مسلمان آپ لوگ ہیں یا ہم ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لائے، مرزا قادیانی کے منکر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو کاذب اور یعنی جھوٹا اور کافر سمجھتے ہیں؟ آپ اس سے مراد آپ کی وہ ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے اس کو ذرا متعین فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت کی مراد کون ہے، حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے، آپ لوگ ہیں یا ہم ہیں؟ تو یہ ذرا متعین فرما دیں۔ یہ میرا سوال ویسے کا ویسے کھڑا ہے کہ ایسی آیت پیش کریں، ایسی حدیث پیش کریں، ابھی اولیاء کے کشوف کی طرف نہ جائیں۔ میں سمجھا آپ بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہیں اور آپ ہمت کریں گے اور فوری طور پر پیش کر دیں، بڑی خوشی ہوئی مجھے یکدم جب آپ نے کام قرآن اور حدیث سے جواب دیں گے تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو شکر اب کوئی تو آیا جو قرآن و حدیث سے جواب دے گا، لیکن افسوس کہ مایوسی برقرار رہی، جو ہمارے 1901 کے دعوی نبوت مرزا صاحب سے لے کر آج تک ہماری مایوسی برقرار ہے کہ قادیانی کبھی صحیح سوال کا جواب بھی دیں، لیکن افسوس کہ ابھی تک وہ بات باقی ہے۔ قرآن کی بات کر کے اولیاء کے کشوف کی طرف جا نکلے ہیں، دوبارہ پھر آئیں قرآن پر آئیں، ذرا قرآن کی وہ آیت پڑھیں جس میں صراحتاً یہ 6 باتیں مذکور ہوں۔ میں نے سرخ نشان لگا کر آپ کی طرف وہ صفحہ سکین کر کے سینڈ کر دیا۔ جی مفتی صاحب، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ آپ شاید قرآن حدیث اور اولیاء کو ماننے والے، لیکن میں غلط تھا۔ بہرحال آپ کے آخری سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے شاید حدیث خودی کبھی پڑھی نہیں یہ والی جو میں نے بیان کی ہے، اگر پڑھی ہے تو بتا دیں، لیکن اس کے آپ سیغے دیکھیں نا، علماؤہم، یہ ان علماء کے بارے بات ہو رہی ہے جو 72 فرقوں سے، نہ کہ جو الہی جماعت کے ہوں گے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ان میں ہم مانتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ 2 علماء کی کیٹیگوریز بن گئی ہیں اسلام میں، ایک جو یہودی صفت علماء اور ایک جو حقیقی علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو آپ پلیز اس حدیث کو خود ہی پڑھ لیں، پھر آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ یہ حدیث اصل میں ان صحابہ کے بارے نہیں ہے، اصل میں اس میں آپ کے بارے پیش کوئی وضاحت سے کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو سند کی بات آپ نے چھیڑی ہے، یہ آپ بھی کچھ ایسا ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کے بریلویوں میں اور وہابیوں میں اتنا اختلاف ہے کہ دن رات اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس سند ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس سند ہے، تو کس کے پاس سند ہے پھر؟ ان کے نزدیک تو آپ دیوبندی کفار ہیں اور آپ کے نزدیک وہ کفار ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ٹائم نہ ضائع کریں، آپ محنت سے جواب تلاش کریں پھر جواب دیا کریں، ایسے ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں پھر فتوی نکال سکتا ہوں حسام الحرمین کے، المحند المفند کے، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے۔ اب بات یہ کہ قرآن اور حدیث سے تو بات واضح ہو گیا۔ میں نے اولیاء کی کشوف حجت کے لیے نہیں پیش کیے، حالانکہ آپ ان کو مانتے ہیں، نہیں تو آپ کہہ دیں ان کے کشوف جھوٹے ہیں،
ٹھیک ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کی ہے، اولیاء نے وہی بات کشف سے ہمیں بتائی ہے۔ میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کی یا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا قرآن حدیث میں لکھا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پوچھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ کہہ دیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی بات بتا دی ہے جو قرآن حدیث میں اشارہ تک نہیں تھا۔ تو ٹائم ضائع نہ کریں، میرے جواب دیا کریں، کوئی نہیں دیتا، مجھے لگ رہا تھا آپ دے دیں گے۔ پھر تیسری بات یہ کہ یہ عام دلائل نہیں، یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میرے نزدیک یہ خاص آیتیں ہیں، یہ واضح ترین آیتیں ہیں۔ سورہ فاتح میں جو دو گروہ ہیں ان میں یہودی صفت علماء کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ میں ان کی طرح نہ بنا۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی طرح، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ امت میں ہوگا ضرور، اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ پیش گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ کے مسیح آئیں گے تو آپ ان کا انکار کریں گے۔ اور یہ ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حدیثیں دوں نا، تو ایک حدیث ہے، یہ بہت واضح حدیث ہے، طبرانی میں بھی آئی ہے اور بھی بہت کتابوں میں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ ان کو میرا سلام دیں۔ اب کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو میرا سلام دے؟ اس کی یہی وجہ تھی کیونکہ لوگ نہیں دیں گے۔ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں ان کو ریکگنائز کرو۔ حدیث میں آیا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ۔ اب کیا جو آسمان سے نیچے آ رہے ہوں دو فرشتوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں، کیا کوئی ان کا انکار کرے گا؟ تو یہ بات ہے، اصل میں آپ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا ہے کہ واضح طور پہ لکھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ 14ویں صدی بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے، یہ قرآن کا حقیقی معنی ہے۔ جب یہ آیتیں جو میں نے پیش کی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہی صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہی آپ کے اولیاء کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہی قاسم نانوتوی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہی آپ کے آج کل کے بھی نقش بندی جو ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جب امام مہدی آئیں گے تو مسلمان ان کو نہیں مانیں گے۔ یہی آپ کے جو ایک قاری آپ کے عبدالحنیف دار دیوبندی کے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جب بھی نبی آئیں گے، انہوں نے تو یہ بات کی کہ جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واپس آتے نا تو ہم علماء ان کا انکار کرتے۔ تو اس میں آپ نہ شامل ہوں اور آپ توبہ کریں کہ آپ نے وقت کے امام کو نعوذ باللہ ان کی توہین کی، اور آپ نے اس پیشگوئی کو پورا تو کیا لیکن یہ علماء جو ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے یہ جو علماء ان کی پیشگوئی ہے اس میں آپ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اس سے نکل آئیں، نہیں تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا، پھر آپ ریگریٹ کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کی کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، سوری لیکن یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی پوری کتاب نہیں پڑھی، نہیں تو آپ ثابت کریں کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے پوری۔ مفتی صاحب ٹائم ضائع کرنے کے بغیر اب میں انشاءاللہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کا میں کلپنگ کروں گا جہاں پہ آپ نے نقش دوام کا حوالہ دیا کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کا کیا عقید ہے۔ تو یہ شروع آپ نے کیا تو جواب دینا حق ہے ہمارا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ جی رضی صاحب، یہ آپ کی اتنی بکھلاہٹ دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا ہے
کبھی تو دو باتیں نہیں ہیں، آپ اتنے بخلا گئے کہ آپ نے ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ پوری کتاب پڑھیں لیکن دوسرے کا پورا میسیج بھی نہیں سنتے اپنے فقہ مخالف کا۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا اور اولیاء کو نہیں مانتا، اور آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی جھوٹ کے ساتھ کیا۔ افسوس لگ رہا ہے کہ آپ قرآن حدیث اور اولیاء کو نہیں مانتے۔ تو میں نے یہ کب کہا؟ میں نے آپ کو صرف ترتیب بتائی ہے کہ پہلے قرآن پیش کریں، پھر حدیث پیش کریں، پھر اولیاء کو پیش کریں۔ ہم سب کو مانتے، میرا میسیج دوبارہ سن لیں۔ میں تو آپ کے نبی کا جھوٹ بتا رہا تھا تو آپ نے خود بھی ساتھ جھوٹ کر دیا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے چونکہ نبی کا اپنی امت پہ اثر ہوتا ہے تو اس لیے اثر کی وجہ سے شاید جیسے ہمارے ہاں وہ بھی جھوٹا ہے تو آپ اس کے متبعین بھی ویسے ہی بلا جھجک بلا دھڑک جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ میسیج محفوظ ہے۔ 7 منٹ اور 15 سیکنڈ کا یہ میسیج ہے، اور اس میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے اور حدیث کو نہیں مانتے، اور آپ نے اپنی طرف سے بات گاڑی کے لگ رہا ہے گویا کہ چونکہ چنانچہ لگ رہا، اس طرح کی باتوں پہ آپ گفتگو کرتے ہیں اور ایسے آپ حقائق کو پہنچتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا علماء ہم سے مراد 73 فرقے، کہاں لکھا ہم سے مراد 73 فرقے اور 72 یعنی 72 فرقے ہیں؟ اپنی طرف سے مرادیں نکال کر باتیں کرنا اور خود ایک نیا مذہب کر دینا، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی فضول باتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سے سیدھا سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور حدیث کی وہ پیشینگیاں پوری ہوں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا۔ اب وہ آیت پیش کر دیں، آسان سا سوال ہے، وہ آیت پیش کر دیں، پھر اس کے بعد وہ حدیث پیش کر دیں جس میں یہ باتیں ہوں کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا، اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، اس کو کافر قرار دیں گے، اس کے قتل کے فتوے دیں گے، توہین کی جائے گی، دائرہ اسلام سے یہ 6 باتیں آپ کسی آیت سے ثابت کر دیں۔ آپ نے کوئی آیت پیش نہیں کی اس پہ ابھی تک، اور نہ کوئی حدیث پیش کی۔ وہ آپ کہتے ہیں اولیاء کے کشوف غلط تھے، یہ تو وہ تو آگے مستقل بات آ رہی ہے، اسی کے اندر آگے جا کر دیکھیں کہ اور جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خسوف و کسوف، یہ ساری باتیں وہ تو اولیاء والی بعد میں آ رہی ہیں۔ جب ولیوں کی طرف تاب آنا، جب آپ کہہ دیں قرآن ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا، اب قرآن کے معاملے میں یتیم ہے، پھر آپ اولیاء کی طرف آ جائیں، پھر آپ جو ہے وہ انبیاء کی طرف آئیں، صحابہ، اس طرح ترتیب سے آئیں نا۔ یہ کہ آپ فوراً اولیاء کی طرف سے شروع ہو گئے، اس کا مطلب ہے قرآن آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا، قرآن کے اندر آپ یتیم ہیں، حدیث میں آپ یتیم ہیں، مجتہدین و فقہا کے ہاں آپ یتیم ہے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ آپ یہ بات مان لیں، پھر مکاشفات پہ آ جائیں کہ کس کا کشف ٹھیک ہے، کس کو اللہ نے ٹھیک بتایا، غلط بتایا، تو یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اب الزام تراشی بھی نہ کریں کہ آپ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن ترتیب کو ذہن میں رکھیے۔ عقائد کے باب میں اولیاء کے کشوف معتبر نہیں، جتنا سب سے پہلے انبیاء اور اللہ کے اوپر اترنے والا اللہ کا قرآن، اللہ کی آیات، وہ معتبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن معتبر ہے۔ تو آپ پہلے قرآن سے تو پیش کر لیں، جو مرزا نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں اور لکھا ہے اور حدیث میں لکھا ہے، وہ لکھا دکھا دیں ہمیں کہاں لکھا ہے، وہ آپ جو ہے نا اس پہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ اور دوسرا آپ نے کہا سند کا اختلاف، پھر وہی پرانی راگنی، آپ کو پتہ نہیں سکھایا یہ جاتا ہے۔ آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کے کچھ وہ مربی تھے، ان سے میری بات ہوئی، آپ وہ آپ کے سند کو بریلوی نہیں مانتے، اس کو دیوبندی نہیں مانتے۔ اگر میرے نسب کو کوئی اور نہ مانے تو اس کا کیا مطلب اپنے نسب کا انکار کر دوں؟ اب اگر مثال میرے باپ کو کہے یہ میرا باپ نہیں ہے، تو اب آپ مثال کے طور پر آپ اپنے والد کو اپنا والد بتائیں گے نا، میرے والد کو تو آپ ابو جی نہیں کہیں گے، تو اب میرے باپ کو میں اپنا باپ کہوں گا، تو اب مجھ سے کوئی کہے کہ اپنے باپ کی سند پیش کرو، کو اپنا سلسلہ نسب پیش کرو، تو میں سلسلہ نسب پیش کرنے کے بجائے کہہ دوں تمہارے سلسلہ نسب کو وہ نہیں مانتا۔ سوال میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کے نسب کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، دیوبندیوں کی سند کو بریلوی مانتے ہیں یا نہیں، بریلویوں کی سند کو دیوبندی مانتے ہیں یا نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال میں کر رہا ہوں کہ سند پیش کریں اپنی، اور آپ کریں وہ نہیں مانتا، سام الرحمن کے فتوے اٹھائیں، وہ کافر کہتے ہیں، وہ مسلمان کہتے ہیں، پوری دنیا آپس میں جو مرضی کہے، آپ تو حقیقی اسلام کے دعوے دار ہیں، آپ پر تو لازم ہے اپنی سند کو پیش کرنا۔ آپ اپنی سند پیش کریں، آپ ادھر ادھر کے نا وہ باتیں نہ کریں۔ آپ کے وہ انگریزی کلپ کا جواب میں نے یہ کہا کہ آپ کی عادت ہی یہ ہے قادیانیوں کی، سوال گندم ہوتے ہوئے جواب چنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی تمہاری لڑکی بھاگ گئی، افسوس ہوا، کہ اب کی بھی تو بارش میں دیوار گر گئی تھی، یہ جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا رضی صاحب؟ اور آپ آہستہ آہستہ شروع میں جتنے ادب اور اخلاق سے بات کر رہے تھے، ابھی آہستہ آہستہ وہ اخلاق بھی چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی وہی اصلیت پہ آ رہے ہیں جس اصلیت کے بارے میں تمہارے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے اپنی امت کا تعارف یہ کروایا تھا، اے بن کے رہنے والوں تم ہرگز نہیں ہو آدمی، کوئی ہے تم میں روبا، کوئی خنزیر، کوئی مار، یعنی تم جو میرے قادیانی جو بن قادیان کے رہنے والے لوگ ہیں، ان میں کوئی انسان نہیں ہوتے، یہ سارے یا سور ہوتے ہیں یا سانپ ہوتے ہیں یا لومڑیاں ہوتے ہیں۔ تو
تو آپ اپنے نبی کی بات پہ پورا اتر رہے ہیں، وہ آپ کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کو اس پس منظر میں بھی رکھ کر دیکھیے کہ اس نے جو اپنی قادیانیت کے بارے میں شہادت القرآن کے اندر اس نے لکھا کہ جو میری جماعت کے اندر ابھی تک کوئی خاص پاک دلی للہیت پیدا نہیں ہوئی، یہ ساری برائیاں اس نے اپنی جماعت کی جو قباحتیں بیان کی ہیں، یہ میں مستقل آپ کو بیان کر سکتا ہوں، آپ اس میں دیکھ لیں اس سے مراد کون لوگ ہیں، تو وہ آپ ہی مراد ہیں۔ اس نے خاص اپنی جماعت کا نام لے کر کہا کہ میری جماعت میں ابھی تک کوئی پرہیزگاری، للہیت، تقوی، خوف خدا نہیں ہے، یہ باتیں میری جماعت میں، تو یہ اپنی جماعت کو، اور تمہارے بعض خلفاء ہیں تو سوروں کی جماعت کا ہے، تو یہ باتوں کا پھر جواب آپ لیں، پھر آپ نا جو تحت عدیم السماء والی جو نا روایت اس کو پھر دیکھ لیں، علماء ہم کا جواب پھر آپ کو اسی میں مل جائے گا۔ پھر آپ نے کہا ٹائم ضائع نہ کریں، تو ٹائم تو محترم آپ ضائع کر رہے ہیں، سوال گندم جو آپ چنا دے کر آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کہ ننوتوی صاحب نے یہ سمجھا، فلاں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، فلاں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ ابراہیم صاحب نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو مسلمان نہیں مانیں گے، بات امام مہدی کی چل رہی ہے، آپ کا حافظہ کہاں چلا گیا؟ حاضر دماغی سے کام کریں، گھبرایا نہ کریں، اگر آپ نے بات آگے چلانی ہے تو بغیر گھبرائے تسلی سے بات کو سنا کریں، اور یہ سوچا کریں آپ کیا بول رہے ہیں۔ بات چل رہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس کو تمہارے ہاں مسیح موعود کی ایک نئی اصطلاح تم نے نکالی ہوئی ہے، اس کی بات تم چل رہے ہو کہ مسیح موعود کے بارے میں جو بقول تمہاری ایک اصطلاح ہے، قرآن پاک میں کہاں پر لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، آپ نے وہ جواب دینا ہے، تو اس کے بجائے اگر ابراہیم صاحب کہتے ہیں مادی نہیں مانے گا، مادی والی بات سے بھی نہ چھیڑیں، ایک بات سے آپ ابھی نکل نہیں سکے تو دوسری باتیں آپ کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ پہلے اس بات کا جو ہے نا وہ جواب دیں کہ وہ آیت اور وہ حدیث پیش کریں، اولیاء کے کشوف کو ہم مانتے ہیں لیکن پہلے اللہ کا قرآن پیش کر لیں، اور غلط بیانی نہ کیا کریں کہ آپ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اور سند آپ سے مانگی ہے، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری سند کو کون نہیں مانتا ہے، فلاں کی سند کو کون نہیں مانتا، ماننے کی بات نہیں ہے، فی الحال سند کو پیش کریں۔ جی شروع آپ نے کیا، جواب دینا حق ہے، جواب شروع کس نے کیا ہے؟ وہ جواب آپ کی بات کا ہے، آپ نے بلاسفیمی آف دیوبندیہ کے نام پہ کام کیا ہے نا، تو اس کا جواب میں نے وہ دیا ہے اس ویڈیو میں، تو اب یہ میری طرف سے آپ پر تعدی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے کیے ہوئے الزام کا جواب دیا میں نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بنایا کلپ، ان کے بارے میں بھی بات ہوتی نہیں، کتاب آپ کو آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک نا وہ ایک مشہور شخصیات کے یعنی وہ پینل میں داخل ہونے کے لیے اس کا نام لے کر سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو جائیں گے، ایسے بڑے نہیں ہوتے، آپ ذرا جو ہے نا وہ آپ کا بھی ایک چیز کا محاسبہ ہوگا، آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں، لیکن ابھی سر دست جو بات چل رہی ہے آپ اسی کا جواب دیں، آپ پھر کلپ کا جواب دیں، میں آپ کا دوں، وہ تو چلتا رہے گا، وہ کون سا، یہ ہماری پہلی اور آخری بات ہے، اور اللہ سے آپ کی ہدایت کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو راہ راست نصیب فرمائے، اگر ہم غلطی پہ اللہ ہمیں راہ راست نصیب فرمائے، لیکن امت کا اجماع، امت کا تسلسل، تواتر الحمدللہ بتا رہا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین سب کے سب راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دوسروں کے لیے جیسے ہدایت کی دعا کا کہتے ہیں تو آپ کبھی اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کر لیا کریں، اور ہم بالکل منتظر ہیں آپ امت مسلمہ میں واپس آئیں، ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی ذاتیات کی بنیاد پر بغض نہیں ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو ان کی امت سے نکلے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، جو ان کے مقابلے پہ کوئی نیا نبی کھڑا کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ان کے واپس آ جائیں، ہم آپ کو گلے سے لگائیں گے، اور باقی جو ہے نا آپ کرے کلپ کا جواب دیں گا وہ دیں، لیکن فی الحال آپ ایسے ایک صفحے کا جواب دیں گے، میں نے آپ کو سکین کر کے بھیجا ہے کہ وہ کہاں پر لکھی ہے قرآن پاک کی، وہ آیت کہاں پر ہے جس میں یہ 6 باتیں ہیں، وہ حدیث کہاں ہے جس میں یہ 6 باتیں ہیں، وہ ذرا پیش کریں۔